الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران اتاری، اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمیں آخری امت کیوں بنایا گیا؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان سب کی امتیں تھیں۔ ہمیں اللہ پاک نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اس امت کو آخری امت بنایا۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ ہم آخری امت ہیں، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اس امت کو آخری امت کیوں بنایا گیا؟ آئیے چند حکمتیں سنتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنے منصب، اپنی ویلیو کا پتہ چلے گا، اپنی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا، اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلی حکمت کہ امت مسلمہ کو گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ترجمہ کنز ایمان، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ امت مسلمہ کے آخری امت ہونے کی حکمت ہے کہ اگر امت کو پہلی امت بنا دیا جاتا تو ظاہر ہے یہ امت اپنے بعد والوں کی گواہی نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا اس امت کو آخری امت بنایا گیا تاکہ یہ امت پچھلی امتوں پر گواہ ہو سکے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ وہ کہیں گے لبیک یا رب، اے اللہ پاک میں حاضر ہوں۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے ہمارے احکام اپنی امت تک پہنچا دیے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں مولا، میں نے احکام جو ہیں پہنچا دیے ہیں۔ پھر آپ کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تم تک ہمارے احکام پہنچائے گئے ہیں؟ وہ بدبخت کافر جن کو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، روزہ قیامت صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا، احکام الہی پہنچانے والا نہ آیا۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا جائے گا اے نوح، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں رب کریم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے، پس یہ امت گواہی دے گی اے اللہ کریم، حضرت نوح علیہ السلام سچ کہتے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام اپنی امت کو پہنچایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جس نبی علیہ السلام کی امت بھی انہیں جٹلائے گی، یعنی کہے گی کہ مولا انہوں نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا، تو یہ امت جو ہے ان کے حق میں گواہی دے گی، یعنی یہ جو آخری امت ہے ہم ہیں۔ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے مرنے والے کی تعریف کی، تو اس پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا، اس کے متعلق صحابہ کرام کے جو تاثرات تھے اچھے نہیں تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا جس میت کے حق میں تم بھلائی کی گواہی دو اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس کے حق میں تم برائی کی گواہی دو اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ تم زمین میں اللہ پاک کے گواہ ہو۔ اللہ اکبر، دس از آور ویلیو، یہ ہماری قدر و قیمت ہے، یہ ہماری اہمیت ہے۔ یہ امت روز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی۔ دنیا میں یہ امت جس کے حق میں اچھائی کی گواہی دے دے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔
یہ کتنی اہمیت کی بات ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، کیا ہم اس لائق ہیں؟ یہ منصب جو امت مسلمہ کو دیا گیا، کیا ہم اپنے آپ کو اس منصب کے لائق بنا رہے ہیں؟ ہائے افسوس ہے، ہم جانتے ہیں مجرم کے سب ٹھکانوں کو، ہم جانتے ہیں مجرم کے سب ٹھکانوں کو، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ پچھلی امتوں کی کیا کیا برائیاں تھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کی گستاخیاں کرتی تھی، کیا آج ہمارے ہاں گستاخیاں نہیں ہوتی؟ حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے، وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سرکش تھی، کہ آج ہمارے ہاں پوری ڈٹھائی کے ساتھ گناہ نہیں کیے جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنی طاقت پر، اپنی مہارتوں پر، اپنی بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا کرتی تھی، تو غرور اور تکبر کی آفت میں مبتلا تھی، کہ آج ہمارے ہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر اپنی باتوں کو، دینی باتوں کو پس پشت نہیں ڈالا جاتا؟ کیا لوگ یہ نہیں کہتے کہ دنیا چاند پر چلی گئی اور تم ابھی نماز روزے کی بات کرتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں فحاشی، بے حیائی اور بدکاری عام تھی، کیا چیزیں آج ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، کیا آج ہمارے ہاں ناپ تول میں کمی نہیں کی جاتی؟ خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم چراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ، مس گائیڈ کیا کرتی تھی، کیا آج ہمارے ہاں نہیں ہو رہا؟ گلیوں چراہوں میں بیٹھ کر لوگ فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر لوگوں کو یعنی گمراہ نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ آج جب سودی لین دین سے، خرید و فروخت میں دھوکہ دہی سے منع کیا جائے، تو بالکل یہی بات لبرلزم کے نام پر کہی جاتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ مولوی صاحب کو تجارت کا علم نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے نماز روزے تک ہی رہیں بس۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں بھی پایا جا رہا ہے، جو پچھلی امتوں میں پایا جاتا تھا۔ پھر بتائے، جب ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو پچھلی امتیں کیا کرتی تھی، پھر یہ منصب جو امت مسلمہ کو دیا گیا پچھلی امتوں پر گواہی دینا، کیا ہم اس منصب پر پورے کیسے اتر پائیں گے؟ یاد رکھیے، فاسق، اعلانیہ گناہ کرنے والے کی گواہی کبھی قبول کی نہیں جاتی۔ نماز چھوڑنا فسق ہے، روزے نہ رکھنا فسق ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، والدین کو ستانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، جھوٹ بولنا، سودی لین دین کرنا، شراب پینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب فسق ہیں، گناہ کے کام ہے۔ اور مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ روز قیامت امت مسلمہ جو گواہی دے گی، اس سے مراد صرف اس امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ یہ گواہی دینے کے اہل ہوں گے جو پچھلی امتوں کی گواہی دے گی، جو نیک پرہیزگار لوگ ہوں گے، متقی ہوں گے۔ اور جو گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، انہوں نے خود گناہ کر کے اپنے آپ کو اس منصب کے لیے نااہل کر لیا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کتنا عظیم منصب ہے، اور ہم اس صرف دنیا کی محبت کے سبب، مال کے پیچھے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اس منصب کے لیے نااہل قرار دے لیں۔ یہ کتنی نقصان کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو درست کریں، اپنی انداز، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے طور طریقوں کو درست کریں، تاکہ یہ عظیم منصب جو اس امت کو عطا کیا گیا ہے، ہم اس کے لائق بن سکیں۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، محیط دل پہ ہو ہائے نفس امارہ، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، کرے نہ تنگ حالات بد کبھی، کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔